أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت کو دوسری مخلوقات پر جس طرح سے فضیلت دی تھی اور ان کا اکرام جس طرح سے کیا تھا اور زمین پر ان کی خلافت کے استحقاق کو جس طرح سے ثابت کیا تھا، سلسلہ چل رہا تھا. کل جو آیت تھی اس میں آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا تذکرہ تھا اور ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دھتکار دیا اس کا بھی تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نوازا اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد ہے وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت، آپ رہیے، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، جنت. اسکن کا مطلب رہنا ہے، انت آپ اور آپ کی بیوی دونوں ساتھ میں جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس سے خوب کھائیں. رغدًا کے معنی خوب، جتنا ہو سکے آپ سے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی محنت اور مشقت کے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں خوب کھاؤ جہاں تمہیں دل چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب مت جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے. جب شیطان نے انکار کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا سے اللہ نے کہا کہ اب آپ لوگ جنت میں رہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، زمین کے نظام کو سنبھالنے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن کچھ دن ان کو جنت میں بھی اللہ نے رکھا تاکہ جنت کی نعمتیں، وہاں کی راحت، وہاں کا عیش، اس سے بھی وہ واقف ہوں. دنیا میں جانے کے بعد جنت کا لطف انہیں
جنت کے سے اعمال کرنے پر مجبور کر سکے، اس لیے کچھ مدت تک کے لیے ان کو جنت میں رکھا گیا۔ ہمیشہ ان کو رکھنا تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور پھر دوسری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھنا تھا۔ پہلی زندگی میں ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں تھا، اس لیے کچھ مدت کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا تاکہ جنت کے ماحول سے وہ متاثر ہو، اور دنیا میں جانے کے بعد اس لطف کو، اس راحت کو وہ یاد رکھ سکے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ دنیا میں اچھے اعمال کے ذریعے سے کوشش کر سکے۔ دوسری طرف شیطان، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا تھا، جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا تھا، اس کے دل میں حسد تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس مخلوق کو سجدہ نہ کرنے پر مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اب اس کو جنت میں قیام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب بحث، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا تھا کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں آدم کی اولاد کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تمہارا زور نہیں چل سکے گا۔ تو شیطان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے آدم اور ان کی اولاد کو تکلیف دے۔ تو جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں رہنے لگے تو شیطان تلملا اٹھا۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کو بہکائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو دکھلانا چاہتے تھے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہارا دشمن تمہیں کس طرح سے بہکا سکتا ہے، کس طرح سے تمہارے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو موقع دیا کہ وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ ان کو قدرت دی تھی، دور سے وسوسے ڈالنے کی قدرت تھی، اور آدم علیہ السلام اس وقت تک مکلف تھے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت میں شیطان کیسے آیا، جنت سے کیسے نکال سکا، حالانکہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں۔ یہ سب اس وقت ہے جب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہو جائے گی، جنت دار الجزا ہو جائے گا، بدلے کا گھر ہو جائے گا۔ اب تک ان کے لیے وہ بدلے کا گھر نہیں تھا، وہ مکلف تھے، ان کو زمین میں بھیجنا تھا، تو شیطان دور سے ان کے اندر وسوسے ڈال سکتا تھا، ان کو بہکا سکتا تھا۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں، خوب لطف اٹھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو اس نے سنا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے کہا تو ان سے کہا تھا ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے، دیکھیے آپ جنت میں جہاں چاہیں جائیں، جیسا چاہے کھائیں، خوب کھاؤ، خوب عیش کرو، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تم نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے اس درخت کو ٹارگٹ کر لیا، اور آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس آ کر ان کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ کوئی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، ایک مدت کے بعد کی بات ہے۔ ان کے سامنے آ کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں آپ کو روکا گیا ہے؟ اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر آپ اس درخت کے پھلوں کو کھائیں گے آپ بھی فرشتے بن جائیں گے اور آپ بھی ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔
اور ان کے سامنے قسمیں کھائی، اللہ کی قسم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اللہ کی قسم جب کھا کر انہوں نے بات کہی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی متاثر ہوئے، اور کچھ وقت کے لیے ان کے ذہن میں نہیں رہا، فنسیہ، قرآن نے کہا کہ وہ بھول گئے، ان کے ذہن سے نکل گیا، اور ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی وہ پھل کھا لیا، قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ان کے بدن کے کپڑے ہی گر گئے، فبدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہ ان کو نظر آنے لگی۔ شیطانی بہکاوے کا بڑا مقصد ہی بے حیائی ہے۔ فوراً شرم کے مارے ان دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنا شروع کر دیا، اور فوراً ان کو احساس ہو گیا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پھل کے کھانے سے؟ فوراً ان کو احساس ہو گیا، رونے لگے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان تھے کہ ان کو جب احساس ہوا تو توبہ کیسے کرنی چاہیے، پہلا واقعہ ہو رہا تھا، تو ان کی زبان پر ایسے کلمات اللہ نے جاری کر دیے جن کلمات کی وجہ سے انہوں نے توبہ کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ڈال دیا، اور انہوں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی۔ یہ فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ شیطان سے بھی گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اللہ سے بحث و مباحثہ کیا، ضد اور ہردرمی میں آیا، اپنی بات کی تعویلیں کرنے لگا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، فوراً احساس ہو گیا، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر نبوت سے سرفراز کر دیا۔ پھر ان کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجتے وقت کہا کہ آپ دنیا میں رہنا ہے تو آپس میں لڑتے رہنا ہے، شیطان سے تمہاری لڑائی رہے گی، اس لیے سنبھل کر رہنا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شیطان کی کرتوت سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔